الذي جعل حبيبه خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میری گفتگو کا عنوان صراط مستقیم کے حوالے سے ہے۔ میں نے ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس عنوان کے متعلق جو کچھ بیان کیا جائے مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بلا شبہ یہ میرا رستہ جو ہے یہ سیدھا رستہ ہے، تم اسی رستے کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اور جو سیدھے رستے سے دائیں بائیں جو رستے نکلتے ہیں ان کی پیروی نہ کرنا۔ اگر تم میں دائیں بائیں والے جتنے بھی رستے ہیں ان کی پیروی کی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اس آیت پاک کے شان نزول میں حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، اور یہ حدیث پاک مستدرک للحاکم اور مسند اعظم دونوں جید کتب میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک سیدھی لائن کھینچی اور پھر ایک اس کے دائیں طرف لائن کھینچی، پھر بائیں طرف لائن کھینچی۔ جو سیدھی لائن تھی اس پر کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو رکھا، فرمایا میرے صحابہ یہ جو سیدھا رستہ ہے یہ میرا رستہ ہے اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اس رستے سے ادھر ہو گئے تو پھر بھی بھٹک جاؤ گے، اس رستے سے ادھر ہو گئے پھر بھی بھٹک جاؤ گے۔
یہ پتہ چلا اس حدیث پاک سے کہ جس رستے کا تعین یا جس رستے کا انتخاب قرآن کریم کر رہا ہے، اصل میں وہ رستہ دو جہاں کے مالک جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ میں پھر قرآن کی طرف آتا ہوں، ایک اور آیت پاک پڑھتا ہوں۔ باری کے لم یزل، سیدھا رستہ تو نے بتا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور پھر ہمیں تو جب ہمارے تک دین پہنچا صحابہ کرام، اولیاء کرام کے ذریعے سے، علماء کرام کے ذریعے سے، اب قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی اشاعت اور تبلیغ جنہوں نے کی، پھر ان کا رستہ سیدھا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کہتے ہیں فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، وہ نبیوں کا رستہ سیدھا رستہ ہے۔ وَالصِّدِّيقِينَ، وہ سچوں کا رستہ سیدھا رستہ ہے۔ وَالشُّہَدَاء، شہداء کا رستہ سیدھا رستہ ہے۔ صالحین، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا سیدھا رستہ ہے۔ پھر قرآن ایک اور مقام پر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، لوگو تم سیدھے رستے کی تلاش چاہتے ہو، سیدھے رستے کی جانب جانا چاہتے ہو، قرآن تمہیں کہتا ہے اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اس آیت کے ضمن میں عبداللہ ابن عباس نے لکھا ہے کہ صدیقین سے مراد جہاں پر سچے لیے جائیں گے، اس آیت صدیقین جہاں پر لفظ ہے، اس کا پہلا مصداق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، پہلا مصداق آپ کی ذات ہے۔ نبیین کا لقب آئے گا تو پہلا مصداق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ صالحین کا ہوگا تو اولیاء کرام کی بڑی جماعت ہے، جو صرف اولیاء نہیں ہیں۔ قرآن نے ہمیں منع کیا ہے کہ جو اولیاء ہیں نا ادھر ادھر کے، ان سے بچو۔ قرآن نے جن کی طرف رغبت دلائی ہے وہ اولیاء اللہ ہیں۔ اللہ کے دوستوں کا کہا ہے، دوست تو سارے ہیں لیکن اللہ کے جو دوست ہیں ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے، ان کے ساتھ جڑ جاؤ تمہیں سیدھا رستہ عطا ہو جائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، 5 وقت مصلی پہ کھڑے ہو کر ایک دعا مانگی جاتی ہے، یا اللہ میں سیدھا رستہ دکھا، یا اللہ میں سیدھا رستہ دکھا، یا اللہ میں سیدھا رستہ دکھا۔ پھر مالک جواب دے رہا ہے میرے بندے دعا کرنے والے، تو مجھے سیدھے رستے کا کہہ رہا ہے، تجھے میں بتاؤں سیدھا رستہ کون سا ہے؟ تو تلاش کرنا چاہتا ہے، تو تلاش میں میرے گھر میں آ کر تلاش کرتا ہے کہ مالک لم یزل مجھے سیدھے رستے کا تعین چاہیے، مجھے سیدھے رستے کی تلاش چاہیے۔ میں تجھے بتاتا ہوں سیدھا رستہ کون سا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا رستہ تو ڈھونڈنا چاہتا ہے، سیدھا رستہ وہ ہے ان لوگوں کا ہے جن پر میرا انعام ہو گیا ہے، جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ مالک انعام کن پر ہوا ہے؟ فرمایا میرا انعام نبیوں پر ہوا ہے، میرا انعام صدیقین پر ہوا ہے، میرا انعام شہداء پر ہوا ہے، میرا انعام صالحین پر ہوا ہے، میرا انعام اللہ کے مقرب بندے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، اللہ کا انعام ان پر ہوا ہے۔ انعام سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ اگر میں یہاں پر پوچھوں انعام سے کیا مراد ہے، اگر کسی بندے سے یہ کہوں کہ جناب آپ پر اللہ کا انعام ہو، کہے گا جی ماشاءاللہ اچھی گاڑی بھی ہے، اچھا گھر بھی ہے، بہت زیادہ پیسہ اللہ نے دیا ہے، یہ انعام ہے۔ ایک مسلمان پر تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کو تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن کیا صرف پیسہ ہی انعام ہے؟ میں آپ کو فوراً سے نمرود کے پاس لے چلتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، آپ کے مد مقابل جب نمرود آیا تھا، اس کا ذکر انجیل میں ملتا ہے۔ نمرود نے جب دیکھا کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، آپ نے بتوں کو ساروں کو توڑ دیا تھا، اس نے بدلہ لینا چاہا۔ اس نے 12 گز چوڑائی میں ایک وہ جگہ کھدوائی اور پھر اسے لمبی دیواریں چڑھائی، 100 گز کی دیواریں تھیں، لمبی چڑھائی اسے، یعنی کنواں نما اس نے بنا دیا۔ اس نے کہا کہ میرے دوستوں اسے لکڑیوں سے بھر دیا جائے، اس آگ سے کنویں کو لکڑیوں سے بھر دیا گیا اور آگ جلا دی گئی۔
اب آگ کے شعلے جب فلک بوس ہو رہے تھے نا، جب اوپر جا رہے تھے، اس نے حکم دیا اپنی رعایا میں سے کہ اب ابراہیم خلیل اللہ کو اس کے اندر ڈالا جائے۔ وہ تکبر میں تھا کہ مجھ پر انعام ہے، وہ تکبر میں تھا کہ میرے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، میرے پاس فوج ہے، ابراہیم کی کیا مجال ہے کہ میرے آگے آ کر جھک جائے، میرے آگے آ کے اکڑ جائے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو ہمیشہ وہ جھکنے کا کہتا تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ ہمیشہ یہی کہتے تھے، جھکنا میں نے اللہ کے آگے ہے، کسی دوسرے کے آگے جھکنا ہی نہیں ہے۔ ادھر اس نے آگ میں حضرت خلیل اللہ کو ڈالا۔ غیب سے آواز آئی، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، تجھے خبر نہیں ہے تجھ میں محمد عربی کا دادا ڈالا گیا ہے، تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، خبردار تو ابراہیم کو جلا، آگ تیرا کام تو جلانا تھا، تو ٹھنڈی کیوں ہوئی ہے؟ کہا پھینکنے والا رب کا دشمن ہے اور میرے اندر آنے والا رب کا خلیل آیا ہے، رب کا دوست آیا ہے، کیسے اسے جلا دوں؟ یہ حکم تو چھری کو بھی ہوا تھا، اے چھری تو گردنیں کاٹ دیتی ہے، لیکن جب میرے اسماعیل کے گردن پر چلنے کی باری آ جائے، خبردار میرے اسماعیل کی گردن پر نہ چلنا، یہ میرا ہے، یہ میرے رستے پہ چلا ہے، اسے مت کاٹنا۔ اور وہ جاہو جلال میں نمرود اپنی دولت پہ ناش کرنے والا پریشان ہو گیا تھا، آگ کا کام جلانا ہے، جلا کیوں نہیں رہی؟ پھر اس اتنا بیوقوف تھا، اس نے اپنے پاس گدیں پالنا شروع کی، اپنی گدوں کو وہ گوشت اور شراب دیا کرتا تھا۔ وہ اتنی موٹے تازے ہو گئے، اپنے تخت کے ساتھ باندھے اور گدوں کو کہا، اسے ٹریننگ دی، آسمان کی طرف اڑو، میں ابراہیم کے رب کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نمرود نے کہا میں ابراہیم کے رب کے ساتھ جنگ کرنے، گدیں اوپر اڑ رہی تھی اور نمرود تخت پر بیٹھا ہوا تھا، تیر برساتا تھا، تیر واپس پلٹ آتے تھے، لیکن وہ واپس مایوس آ کر آ گیا۔ یہ اللہ کا دشمن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے تکبر اور رستے سے بٹکنے کا یہ سزا دی، ایک مچھر کو اس کے ناک میں گھسا دیا۔ اتنے جاہو جلال والا بادشاہ تھا، مچھر اس کے ناک میں چلا گیا، اب وہ مچھر اسے ڈستا تھا، اور ایک سپاہی اسی نمرود کا جو ایک بڑے خوبصورت سے پتاوے کے ساتھ یا موزے کے ساتھ، یہ اسی نمرود کے سر پہ جب مچھر زیادہ کاٹتا تھا نا، یہ اس کے سر پہ مارتا تھا۔ سپاہی اپنے ہاتھ سے جوتا اپنے بادشاہ کے سر پہ مارتا، اسے آرام آ جاتا۔ جب اللہ تعالیٰ بدلہ لینا چاہے تو مچھر جس کی کچھ دن کی زندگی ہوتی ہے اسے اپنے دشمن کے ناک میں داخل کر دیتا ہے، اور جو مچھر کچھ دن تک زندہ رہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 40 سال سے زائد زندگی عطا فرما دیتا ہے کہ تیری ڈیوٹی لگا رہا ہوں۔ چونکہ روایات میں 40 سال کا بھی ذکر ہے، نمرود کے ناک میں مچھر جب رہا تو فرمایا کہ تو تیری زندگی کو بڑھا رہا ہوں، چونکہ تو نے میرے دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، یہ میرے رستے سے بھٹک چکا ہے۔ لوگوں، دو رستے ہمیں یہاں پر پتہ چلے، ایک نمرود کا تھا، ایک ابراہیم خلیل اللہ کا تھا۔ تعین آپ نے کرنا ہے۔ اللہ کے دشمن کے آگے اکڑ جاؤ تو یہ سیدھا رستہ ہوا کرتا ہے، اگر تم نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا دشمن دین کے آگے، سمجھ جاؤ تم رستے سے بھٹک چکے ہو، تم دین سے بھٹک چکے ہو۔ فرعون کو بھی اللہ نے بڑی طاقتیں عطا کر رکھی تھی، اور اس یہ فرعون نام نہیں ہے، نمرود نام نہیں ہے۔ مصر کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا، جو روم کا بادشاہ ہوا کرتا تھا اسے کیسر کہا جاتا تھا، جو ایران کا بادشاہ ہوا کرتا تھا اسے کسرا کہا جاتا تھا۔ یہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سامنے آ گیا، اسے بھی بڑا ناز تھا اپنی دولت پر، یہ شیطانی رستے پہ چلتا ہوا تکبر میں مگن تھا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا کہ میں تو خدا ہوں، میرے آگے جھک جاؤ۔ اتنی سلطنت تھی اس کی، یعنی زمین پر یہ حکمرانی کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مقابلے کے لیے اپنے رستے پر چلنے والے کلیم اللہ کو بھیج دیا، میرے کلیم جاؤ فرعون کا مقابلہ کرو۔ حضرت جناب کلیم اللہ مقابلے کے لیے آ گئے، اور بحر کلزم سمندر ہے، میں ڈیٹیل تو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ جب فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا، فرعون طاقت میں تھا، اس نے سپاہی بھیجے کہ موسیٰ کا تعقب کرو،
سپاہی تعقب کرتے رہے، سمندر آ گیا، بحر کلزم نام ہے اس کا، جس سمندر کو حضرت موسیٰ نے روکا تھا عصا سے، اس کا نام بحر کلزم ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ میں اٹھانے والا عصا مارا، سمندر نے رستہ دے دیا۔ لوگوں یہ سیدھے رستے کی علامت ہے کہ جو ڈنڈا سمندر میں رکھے، اللہ سمندر کو حکم دیتا ہے رستہ دے، میرا کلیم تجھ سے گزر رہا ہے۔ اور فرعون کا سارا لشکر پھر غرق ہو گیا تھا۔ ایک رستہ فرعون کا بتایا، ایک موسیٰ کا بتایا۔ تمہارے لیے کھلی نشانیاں نہیں ہیں کہ کس رستے کو اپنانا ہے۔ اگر پیسے اور غرور اور دولت کے تکبر میں آ کر اکڑ گئے، سمجھ لو تم اس رستے پر ہو جہاں پر فرعون چلا تھا، اور پیسہ ہونے کے باوجود تمہارے اندر جھکاؤ آ گیا، عاجزی آ گئی، سمجھ لو تم کلیم اللہ کے رستے پہ چل رہے ہو۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا اسی لیے، میرے نبیوں جاؤ تبلیغ کرو، اپنے لوگوں کو عاجزی سکھا دو، اپنے لوگوں سے تکبر کو مٹا دو، اپنے لوگوں سے ریاکاری کو مٹا دو۔ یہ نبی جین کا رستہ ہوا کرتا ہے۔ اور پھر میں یہ ساری مثالیں دوں تو میں اپنے جد کی مثال کیوں نہ دوں، جسے دنیا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ بھی تو دو رستے ہی تھے، ایک رستے پہ یزید چلا تھا، ایک پہ حسین ابن علی چلا تھا۔ جس رستے پہ یزید تھا وہ کلمہ تو مصطفیٰ کریم کا پڑھتا تھا، دل سے منافقت کرتا تھا، ہاتھ میں شراب اٹھا کر پھرا کرتا تھا، زنا کو اس نے عام کر دیا تھا، کلمہ تو پڑھتا تھا۔ آج کچھ لوگ ممبروں سے یہ کہتے ہیں کہ یزید کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہو۔ ارے جو قرآن کی آیات کے خلاف چل رہا ہو، جو قرآن اور مصطفیٰ کے دین کے خلاف چل رہا ہو، اسے ہم رحمت اللہ علیہ نہیں کہہ سکتے۔ وہ لعنتی مردود ہے جو ہاتھ میں شراب اٹھایا کرتا تھا پیاس کے وقت۔ ہم اس حسین ابن علی کو ماننے والے ہیں جو پیاس کے وقت مصطفیٰ کریم کی زبان کو چوسا کرتا تھا۔ یہ تو دو رستے تھے۔ یہ لشکر لے کے آیا تھا، یہ اچھل رہا تھا کہ حسین ابن علی، تمہارے سارے خاندان نے نبوت کا جھوٹا ڈھونگ رچایا ہے۔ کہتا تھا پچھلے بدلے تول تول کے لوں گا، جو بدر میں تم نے بنو امیہ کے ساتھ کیا، جو احد میں تم نے بنو امیہ کے ساتھ کیا، کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ادھر پانی بند کر دیا، ادھر نہریں بہہ رہی ہیں۔ اب پانی تو ایک نعمت ہے، یزیدیوں کو عطا کر دی گئی، حسین ابن علی پر بند کر دی گئی، یہ تو نعمت تھی۔ فرمایا ہاں کبھی کبھی ہم اپنے قانون کو بدل دیتے ہیں، کبھی کسی کو آزمانا ہو تو نعمت دے کے آزماتے ہیں کہ میرے رستے سے کیسے بھٹکتا ہے، اور کبھی کسی کو آزمانا ہو تو نعمت بند کر دیتے ہیں، میرا شکر گزار ہے، میرا صابر بھی ہے یا نہیں ہے۔ جو صبر کرے وہ حسین ابن علی بن جاتا ہے، جو اس نعمت پر اکڑ کر تکبر میں آ جائے وہ یزید بن جاتا ہے۔ فرمایا ادھر پانی تھا اور ادھر لشکر تھا، جاہو جلال تھا، وہ تیر برسانا چاہتے تھے۔ حسین ابن علی نے 6 ماہ کے علی اصغر کو پیش کر دیا، تم تیر برسانا چاہتے ہو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، یہ ایک علی اصغر ہے، 1000 علی اصغر بھی مجھے عطا کیے جائیں، میں اپنے نانا کے دین پر سب کو قربان کرتا چلا جاؤں گا۔ لوگوں یہ دو رستے تھے، ایک یزید کا رستہ تھا اور حسین ابن علی کا رستہ تھا۔ ہم نے تعین کرنا ہے کس کو اپنانا ہے، کون سا رستہ چنیں گے۔ ہم زبان سے کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ہمارے شر سے مسلمان محفوظ نہیں ہے، ہمارا پڑوسی ہم سے راضی نہیں ہے، ہمارا دوست، ہمارے والدین ہم سے راضی نہیں ہیں۔ والدین راضی نہ ہو، بندہ کہے جی میں تو بڑا پکا ٹھکا مسلمان ہوں۔ آخرت کے مناظر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں۔ جو والدین کا نافرمان ہوگا، ہر بندے کی بخشش ہوگی، اس نافرمان کی بخشش نہیں کی جائے گی۔ والدین کی دعائیں لیتے ہوئے گھر سے نکلیں، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، جن کے چلے گئے ان کے لیے فاتحہ پڑھیں، یہی ان کی خدمت ہے۔ اور چونکہ والدین کا ذکر آیا ہے تو پھر میں ایک اور ایڈ کر دوں، موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن والدین کا ذکر ہے۔ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام ہے۔ آپ کے دل میں جب وہ ایک چنگاری بیدار ہوئی نا کہ میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کروں، اپنی اماں سے جا کر کہنے لگے اماں جان اپنے حقوق مجھے معاف کر دیجئے، میں اپنے اللہ کی تلاش کے لیے گھر سے نکلنے لگا ہوں، اپنے رب کی معرفت چاہتا ہوں،
گھر چھوڑ رہا ہوں، آپ اپنے حقوق معاف کریں۔ والدہ نے حقوق معاف کر دیے۔ حضرت بایزید بسطامی جنگلوں میں چلے گئے، چلے کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، ہر وقت اللہ کے نام کی مالا جپتے رہے۔ 12 سال کا عرصہ گزر گیا۔ کتنا؟ 12 سال کا عرصہ۔ بایزید بسطامی کا ایک دن گزر ہوا اپنے گھر کے قریب سے، سوچا کہ اپنی والدہ کی خبر تو لیتا چلوں، 12 سال کا عرصہ ہو گیا اپنی والدہ کے پاس نہیں گیا۔ تو دروازے پہ گئے تو وقت تہجد کا تھا، سوچا کہ ابھی والدہ اٹھیں گی، نماز پڑھیں گی، تو پھر یہ جب بیدار ہو جائیں گی نا، میں دروازے پہ دستک دوں گا، پھر ملاقات کروں گا۔ کچھ دیر گزری تو گھر کے دروازے سے تھوڑا سا پانی باہر آیا، والدہ اٹھی، وضو کیا، نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز پڑھتے ہوئے والدہ نے جب دعا کی نا، یا اللہ میرا بسطامی تیری معرفت حاصل کرنے جنگلوں میں گیا ہے، اسے اپنا قرب عطا فرما دے۔ دروازے کے باہر کھڑے بسطامی کی چیخ نکل گئی، مالک لم یزل، جس رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے میں 12 سال کا عرصہ جنگلوں میں بھٹک رہا ہوں، وہ رب مجھے مل سکتا ہے تو میری ماؤں کی دعاؤں میں مل سکتا ہے۔ میں کدھر بھٹک رہا تھا، میں کدھر ڈھونڈ رہا تھا اپنے اللہ کو، اپنی والدہ سے دور ہو کر میں اللہ کو پانا چاہتا تھا، میرا رب تو میری والدہ کی خدمت میں مجھے مل رہا تھا۔ میں نے بڑی غلطی کی ہے۔ دستک دے کر اپنی اماں کی قدموں میں گر پڑے، اماں میرے لیے دعا کرو مجھے رب کا قرب حاصل ہو جائے۔ پھر بایزید بسطامی کو اللہ نے ولایت کا ایک اہم ترین درجہ عطا فرما دیا۔ لوگوں یہ ماں کی خدمت ہی تھی کہ ویسے کرنی جب چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں۔ دیکھیں صلہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد انور پر جب آپ کو قبر مبارک میں اتارا گیا، سلیں رکھی جا چکی تھی، ایک سل باقی تھی۔ ایک شخص آ گیا، کہتا ہے مجھے دیدار کرنے دو۔ اسے کسی نے بتایا 3 دن سے آج انتقال ہو چکا ہے، ظاہری انتقال، تو آخری سل تھی۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے دیدار کروایا۔ اس نے دیکھا، بس دیکھ کر نہ کلمہ پڑھا۔ دنیا بھر کے محدثین نے لکھا یہ صحابی رسول ہے اور اس کے قدموں کے خاک کے برابر بھی کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ اس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اتنی طلب اور تڑپ لے کے آیا کرتے تھے۔ لیکن اسی دور میں ایک اویس بن عامر نامی شخص، یہ حضرت اویس کرنی تھے، انہیں جب بھی تڑپ ہوتی کہ حضور کو دیکھوں، جو ہی چلتے خیال آتا میری اماں بیمار ہو جائیں گی، بار بار چلتے، کوشش کرتے، سوچا جب حضور کی زیارت کروں گا میری اماں کا خیال کون رکھے گا۔ یہ خدمت کے لیے کبھی زیارت کر ہی نہ سکے، لیکن مزے کی بات بتاؤں، خواب میں ہر روز مصطفیٰ نے دیدار فرمایا کرتے تھے۔ چونکہ جب جا کر نا حضرت عمر پاک اور حضرت علی پاک نے پوچھا تھا، جب سوال ان سے حضرت ویسے کرنی نے کیا، جب یہ دونوں حضرات صحابہ کرام گئے تھے، پوچھا تھا عمر اور علی تم 24 گھنٹے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں بیٹھتے ہو، مجھے بتاؤ مصطفیٰ کریم کی بھویں جڑی ہوئی ہیں یہاں سے یا علیحدہ ہیں؟ دونوں صحابی خاموش ہو گئے، جید صحابی دونوں خاموش ہو گئے۔ نور اتنا نکلتا تھا کہ چہرے پر نظر نہیں پڑتی تھی، فوراً نظریں جھک جاتی تھی۔ اب ایسے کرنی نے کہا میں میلوں دور بیٹھا ہوا ہوں، کملی والا مجھے روزانہ زیارت کرواتا ہے، دور سے دیکھو تو مصطفیٰ کی بھویں جڑی ہوئی لگتی تھی، قریب آ کر دیکھو وہ علیحدہ لگتی تھی۔ یہ ویسے کرنی نشانی بیان کر رہے ہیں۔ لوگوں یہ ماں کی خدمت میں تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جب تم میں سے کسی کی ویسے کرنی سے ملاقات ہو، اسے جا کر کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ یہ کیوں اتنا مرتبہ دیا؟ کہ وہ اپنی اماں کی خدمت میں تھی۔ لوگوں یہ رستہ ہے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے، یہ رستہ، یہ صالحین کا رستہ ہے، انہیں اپناؤ۔ اماں ابا زندہ ہوں، بندہ انہیں پوچھے ہی نہ، باہر دوستوں کو جناب وہ پروٹوکول دیتا رہے، تو پھر بندہ کلمہ صرف زبان سے ہی پڑھا جاتا ہے۔ چونکہ کلمے کے جو حقوق ہیں نا، ان میں والدین کی رسپیکٹ بھی شامل ہے، ان کی خدمت بھی شامل ہے۔ فرمایا اگر تمہارے والدین دنیا سے چلے جائیں، پھر جو ان کے دوست ہیں نا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہی تو والدین کی فرما برداری کہلاتی ہے۔ جا کر ملو کہ آپ ہمارے ابا کے دوست تھے اس لیے ہم آپ سے پیار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تمہارے والدین کی روح قبر میں خوش ہوتی رہے گی، میرے دوستوں کے ساتھ بنا رہے۔ تو سامعین محترم، یہ رستہ ایک
دو رستوں کا میں نے تعین کیا ہے، ایک شیطانی رستہ ہے، ایک رحمانی رستہ ہے، اور میں نے شیطانی رستوں کا تعین بڑے آسان سادہ مثالوں میں کر دی ہے۔ نمرود تھا، فرعون تھا، یزید تھا، اور دوسری طرف حسین پاک، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ تھے۔ یہ دونوں رستے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں اس پر عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ نماز میں جب خشوع اور خضوع ہوگا نا تو پھر ذہن میں سوچ کر جب اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں گے عمل تب جا کے ہوگا۔ ذہن میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھے بندہ، خیالات ہوں کہ یہ کام بھی ہم نے کرنے تھے، یہ کام بھی، اچھا ہمیں سارے کام نماز میں یاد آتے ہیں، جتنے بھی دنیاوی کام ہیں ہمیں نماز میں یاد آتے ہیں۔ ہمارا ٹیلی فون آخر میں آ کر بند ہوتا ہے جب اقامت ہو رہی ہوتی ہے، صفوں میں بیٹھ کر ہم موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر مساجد میں ایک چھوٹا سا بورڈ لگا ہوتا ہے، دنیا سے رابطہ ختم، اللہ سے راستہ شروع، ادھر بھی بتایا جاتا ہے، لیکن کوئی نماز ایسی نہیں جاتی جہاں پر کسی کی گھنٹی موبائل کی نہ بجے۔ لوگ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ لوگوں جو رستہ سیدھا رستہ ہے اس کا تعین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ اللہ کے گھر میں آ کر خشوع اور خضوع سے جب کہو گے نا اہدنا الصراط المستقیم، مالک لم یزل، تیرا عاجز گناہگار بندہ یہ کہہ رہا ہے ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، باہر نکلو، تمہیں اللہ اپنی معرفت عطا کر دے گا۔ میرے گھر میں جھک کر مجھ سے گڑ گڑا کر دعا مانگ کے آیا ہے، میں کیسے اس کی دعا کو رد کر سکتا ہوں؟ میرے بندے مجھ سے مانگتا ہے کہ سیدھا رستہ دکھاؤں، تجھے میں اپنی معرفت عطا کر دیتا ہوں۔ اب وقت نہیں ہے ورنہ اس کی بھی بے شمار مثالیں میں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔